آپ کو معلوم ہوگا ایک مشہور بادشاہ محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بھی گزرے ہیں. ہندوستان کے اندر بھی آپ نے حکومت کیا. پہلے کے بادشاہوں کا معمول ہوتا تھا کہ وہ راتوں میں گشت کرنے کے لیے نکلا کرتے تھے. ایک رات محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ گشت کرنے کے لیے نکلے. اپنا بھیس بدل کر، اپنا حلیہ بدل کر آپ گشت فرمانے لگے. ایک عام آدمی کے لباس میں، ایک راہگیر کے لباس میں گشت کرتے کرتے چند لوگوں سے ملاقات ہوئی. وہ ایک اندھیرے میں تھے اور کچھ پروگرام بنا رہے تھے. محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ چونکہ جاسوسی کرنے نکلے تھے، اس لیے دھیمے سے جا کر ان لوگوں کے ساتھ سڑ گئے. ان لوگوں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے بس آپ ہی کی طرح ہم بھی ہیں. جو آپ کا مقصد ہے وہی ہمارا بھی مقصد ہے. اور پہلے کے لوگ بڑے بھولے بھالے ہوتے تھے، بڑے سچے ہوتے تھے. بس باتوں کو مان لیا اور اپنے ساتھ کر لیا. اس کے بعد وہ لوگ آپس میں بات کرنے لگے کہ بھائی ہمارا تو پیشہ ہی ہے چوری کرنے کا، اور آج بھی ہم لوگ اسی مقصد سے نکلے ہیں. لہذا آج ہم لوگ پھر پلان بناتے ہیں اور اپنے ہنر کو دوبارہ بیان کرتے ہیں. اس کے بعد پلان بنائیں گے. لہذا پہلے تم اپنے ہنر کو بیان کرو. وہ 5 لوگ تھے. پہلے نے اپنے ہنر کو بیان کیا کہ میرے آنکھوں میں یہ خاصیت ہے. نہیں، پہلے نے یہ ہنر بیان کیا کہ میرے اندر یہ خاصیت ہے کہ میں جانوروں کی آواز بھی سمجھ جاتا ہوں کہ جانور کیا کہہ رہا ہے. دوسرے نے اپنا ہنر یہ بیان کیا کہ میں سخت اندھیرے میں بھی کسی کو دیکھ لوں تو اجالے میں اس کو یقینی طور پر پہچان جاتا ہوں. تیسرے نے اپنا ہنر بیان کیا کہ مٹی سونگھ کر میں یہ بتا سکتا ہوں کہ خزانہ کہاں پر دفن ہے. چوتھے نے اپنا ہنر یہ بیان کیا کہ میرے پنجے میں یہ ہنر ہے کہ چکنے سے چکنے دیوار پر بھی میں اپنے ناخنوں کو پھنسا کر اوپر چڑھ سکتا ہوں. اور پانچویں نے اپنا ہنر یہ بیان کیا کہ میرے ہاتھ میں یہ ہنر ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے دیوار کو کھود کر مکہ کر سکتا ہوں اور نقب لگا سکتا ہوں، جو چور لوگ نقب لگاتے ہیں. پانچوں نے اپنا ہنر بیان کر دیا. اب یہ جو مہمان تھے بھیس بدل کر ان سے پوچھا کہ صاحب آپ کا بھی کوئی ہنر ہو تو آپ بتلائیں، چونکہ آپ بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارے ہی طرح کے ہیں اور مقصد بھی آپ کا وہی ہے جو ہمارا ہے، تو آپ کا بھی کوئی ہنر ہونا چاہیے. کہا کیوں نہیں، میرے پاس بھی ہنر ہے. میرا ہنر یہ ہے کہ جب کسی کو سزائے موت کی پھانسی ہو جاتی ہے اس وقت اگر میری داڑھی ہل جائے تو اس کو سزائے موت سے رہائی مل جاتی ہے. اگر کسی کو پھانسی کی سزا مل جائے، سر قلم کی سزا مل جائے اور اس وقت میں میری داڑھی ہل جائے تو اس کی سزا معاف ہو جاتی ہے. وہ چور کہنے لگے کہ یہ تو بہت عجیب و غریب ہنر ہے اور سب سے زیادہ قیمتی ہنر ہے. ہمارے پاس جو ہنر تھا وہ تو چوری کی تکمیل کا ہنر تھا، اور آپ کے پاس جو ہنر ہے چوری کے بعد اگر پھنس گئے تو بچانے والا ہنر ہے. لہذا آپ ہمارے سردار ہو گئے. اگر خدا نہ خواستہ ہم پھنس گئے تو آپ ہمارے قطب ہیں، آپ ہمارے سردار صاحب ہیں، آپ ہمیں بچا لیں گے. یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. وہ بہت خوش ہو گئے. اب بھائی پلان بنا. یہ 6 کے 6 لوگ چوری کرنے کے لیے پلان بنانے لگے. آج چوری کہاں کرنا ہے؟ سنگ میں محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں بھیس بدل کر. پلان کیا بنا کہ آج محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کے قلعے میں چوری کرنا ہے. سنگ میں موجود بھی ہیں. پلان بھی بن رہا ہے کہ آج محمود غزنوی کے قلعے میں چوری کرنا ہے. صاحب نے بہت خزانے رکھے ہیں.
سب نے ہاں میں ہاں ملائی اور چوری کرنے کے لیے نکلے۔ راستے میں کتا بھونکنے لگا۔ کتے تو ہوتے ہی اسی لیے رات میں چور کو دیکھے تو بھونکتے ہیں، اور اپنی فطرت کے مطابق کتا بھونکنے لگا۔ تو ایک اس میں بندہ جو تھا، جو جانور کی آواز کو سن کر سمجھ جاتا تھا کہ جانور کیا کہہ رہا ہے، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی یہ کتا کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بادشاہ بھی ہے۔ کتا کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ بادشاہ بھی ہے۔ ان کو حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بلا وجہ کی باتیں ہیں۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ جب لالچ دل و دماغ میں آ جاتی ہے تو آنکھ اندھی ہو جاتی ہے۔ لالچ کی وجہ سے آدمی بے ایمانی کرتا ہے، لالچ کی وجہ سے آدمی جوا کھیلتا ہے، لالچ کی وجہ سے آدمی حرام کماتا ہے، لالچ کی وجہ سے آدمی اپنے معصوم بچوں کو حرام کھلا دیتا ہے، اور لالچ کی وجہ سے آدمی اپنی جان بھی گنوا دیتا ہے۔ تو لالچ کی وجہ سے ان کی آنکھوں پر پٹی بندھ گئی، کہنے لگے میاں چھوڑو، بادشاہ آرام کر رہا ہوگا، ہم یہ 6 ساتھی ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، بھلا اس میں بادشاہ کون ہے؟ اور انہوں نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا، آگے بڑھنے لگے۔ قلعہ آ گیا جس کے بازو میں یہ طاقت تھی کہ وہ چکنی دیواروں پر بھی چڑھ سکتا تھا، وہ اپنے بازو سے چکنی دیوار پر چڑھ گیا اور اوپر جا کر رسی لٹکا دیا۔ باقی ساتھی بھی اوپر آ گئے۔ پھر قلعے کے اندر اترنے کے بعد ایک ساتھی وہ بھی تھا جو مٹی سونگھ کر بتاتا تھا کہ خزانہ کہاں پر دفن ہے۔ اس نے مٹی کو سونگھ لیا اور بتلا دیا کہ خزانہ فلاں جگہ پر ہے۔ وہ سب آگے بڑھے۔ اب اس ساتھی کا نمبر آیا جو اپنے ہاتھوں سے مکہ کر دیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے دیوار میں مکہ بنا دیا۔ سارے لوگ اندر گھسے، خوب لوٹ پاٹ مچائی، بادشاہ کے خزانے کو چوری کیا، اور باندھ فاند کر وہ اپنے مقام پر پہنچ گئے۔ بٹوارہ ہوا۔ بٹوارے کے بعد محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ اپنا حصہ لے کر اپنے راستے چل دیے۔ ان لوگوں کا مقام اور ٹھکانہ معلوم کر لیا۔ بہانے سے جب صبح ہوئی اور بادشاہ کا دربار سجا تو محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے پولیس کو بھیج کر ان 5 چوروں کو گرفتار کروا لیا۔ اب وہ 5 بادشاہ کے دربار میں مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہیں، اور بادشاہ نے فرمایا کہ رات میں انہی 5 نے میرے قلعے کے اندر چوری کی ہے، لہذا ان کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے، ان کے لیے سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ وہ 5 کے 5، ان میں سے 5 میں سے 4 تھر تھر کانپنے لگے، کیونکہ اب ان کی جان جانے والی ہے۔ مگر ایک بندہ جو رات میں اگر اندھیرے میں کسی کی شکل دیکھ لے تو دن کے اجالے میں پہچان لے، اس نے بادشاہ کو پہچان لیا، پہچان گیا کہ رات میں جو 6واں تھا وہ بادشاہ عالی جناب تھے۔ لہذا 4 تو کانپ رہے ہیں، مگر یہ بندہ یہ کانپ نہیں رہا ہے، کچھ خوف اس کے اوپر بھی ہے، مگر اس کو کچھ امید بھی ہے۔ جب پھانسی کی سزا سنائی جا چکی تو اس بندے نے کہا کہ اگر سرکار اجازت دے اور جان بخشی جائے تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت سے اجازت مطلوب ہے۔ بادشاہ نے اجازت دیا تو یہ بندہ کہنے لگا کہ سرکار عالی جناب، ہم لوگوں نے اپنا مجرمانہ ہنر دکھلا دیا، ہم لوگوں نے اپنا مجرمانہ ہنر دکھلا دیا، اب آپ سے آپ کا خسروانہ ہنر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہا تھا
کہ آپ ہمارے ساتھ میں تھے اور آپ نے اپنا ہنر بتایا تھا کہ اگر آپ کی داڑھی ہل جائے تو جان بخش دی جاتی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم نے اپنا مجرمانہ ہنر دکھلا دیا، اب آپ کا خسروانہ یعنی رحیمانہ مہربانی والا آپ کا ہم ہنر دیکھنا چاہتے ہیں، اب ہمیں وہی مطلوب ہے۔ لہذا بادشاہ عالی آپ اپنا ہنر بھی ہمیں دکھلا دیں۔ بادشاہ کو بڑی غیرت آئی کہ رات میں نے ان کو اپنا ہنر بتلایا تھا اور چوری میں ان سے عہد و پیمان ہوئے تھے، اب میں ان کے ساتھ کسی طریقے کی بدعہدی کروں تو یہ میرے لیے بڑی غیرت کی بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے۔ لہذا بادشاہ نے اپنی زبان ہلائی اور ان کی بخشش ہو گئی۔ لہذا بادشاہ کی داڑھی ہلی، وہ کچھ بولے اور ان پانچوں کی جان بخش دی گئی۔ جان کیوں بخش دی گئی؟ کیونکہ اس میں ایک بندہ ایسا تھا جس کی نگاہ کچھ پہچان رہی تھی، وہ پہچان رہی تھی، اس نے پہچان لیا اور پہچاننے کے بعد رحم کی بھیک مانگ لیا اور وعدہ یاد کرا دیا، اگر وہ بھی نہ پہچانتا تو ان کے لیے سزا متعین تھی، مگر ایک نگاہ پہچاننے والی تھی، اس نے بادشاہ کی بادشاہی کو پہچانا تو سب کی جان بخش دی گئی۔ میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو پہچاننے والی نگاہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے وہ نگاہ بنایا، اگر ہم نے وہ دل بنایا، اگر ہم نے وہ بصیرت بنائی، اگر ہم نے وہ نفس بنایا، اگر ہم نے وہ روح بنایا اور دنیا کے اندر اپنے رب کو پہچانا اور اپنے رب سے مانگا تو رب عطا فرما دیں گے۔ اور اگر دنیا کے یہ ناز و نعمت میں رہنے کی وجہ سے اور دنیا کو ترجیح دینے کی وجہ سے ہم غلطی کر گئے تو ہماری جانیں پھنس جائیں گی، اور وہ دن آ جائے گا جب کوئی معافی نہیں ہوگی، کوئی سنوائی نہیں ہوگی، وہ صرف اور صرف بدلے کا دن ہوگا۔ اس دن عمل کا وقت باقی نہیں ہوگا، لہذا پہچاننے والی نگاہ کی ضرورت ہے۔